یہ ہے مسٹر تیمور، جو کہ سرکاری ملازم ہیں اور بینک میں کام کرتے ہیں۔ ان کی فیملی میں ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام آریان ہے، ایک بیٹی جس کا نام مایا، ایک خوبصورت سی بیوی جس کا نام میرا اور ان کی والدہ ہیں۔ ایک دن جب ان کے بچے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے تو اچانک ہی اس کے بیٹے کو ایک آم کی گٹھلی ملتی ہے، تو وہ دونوں بہن بھائی اسے اگانا چاہتے ہیں۔ وہ گٹھلی کو لے کر اپنی دادی کے پاس جاتے ہیں اور دادی سے اس گٹھلی کو صحیح طرح سے لگانے کا طریقہ پوچھتے ہیں۔ تو دادی دونوں بچوں کو لے کر صحن میں چلی جاتی ہیں اور وہاں اپنی نگرانی میں ان دونوں کو سکھاتی ہیں کہ کسی طرح سے پودا لگایا جاتا ہے۔ وہ دونوں روز پودے کو پانی دیتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے اور ان کا پودا بڑا ہونے لگا۔ وہ دونوں جاتے اور اپنے پودے کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے اور خیال ہی خیال میں اپنے پودے کو بڑا ہوتا دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کا پودا بڑا ہوگا، اور تو وہ سب بچوں کو وہاں سے بھگائیں گے اور وہ پرندوں اور بچوں کو وہاں سے بھگا کے انہیں اپنا پھل خراب نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی ان کا پودا بڑا ہوا وہ مرجھانا شروع ہو گیا۔ تو وہ دونوں اپنی دادی کے پاس گئے اور پریشان ہو کر اپنی دادی کو اپنے درخت کے بارے میں بتایا کہ ان کا درخت ثمر آور ہونے کی بجائے اب خراب ہونے لگ گیا ہے۔ تو دادی انہیں بتاتی ہیں اس کی وجہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد موجود چیزیں ہماری سوچ، ہماری باتوں کا اثر لیتی ہیں۔ انہوں نے جب بچوں کو وہاں سے بھگانے اور پرندوں سے اپنے پھل کو محفوظ رکھنے کے بارے میں بات کی تو درخت نے ان کی ان باتوں کا اثر لیا تھا۔ یہ سب باتیں محض باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تحقیق سے ثابت شدہ ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہماری باتوں اور ہمارے رویے کا اثر لیتی ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنی باتوں کی معافی مانگی اور اپنے پودے کا پھر سے خیال رکھنے لگے۔ تو اگلا موسم آنے پر ان کے درخت پر خوب پھل آیا۔ انہوں نے وہاں پر تمام پرندوں اور بچوں کے ساتھ اپنے پھل کو شیئر کیا اور اسی طرح سے ہر سال ان کا پھل ثمر آور ہونے لگا اور ہر دفعہ پچھلے سے بہتر پھل آیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی سوچ کو ٹھیک رکھنا چاہیے، کیونکہ اچھی سوچ ہمیں اچھے پھل کی طرف لے کر جاتی ہے۔